اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اٹھ جائے۔ اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، اور پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ اور اگر ابراہیم کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز اولاد کے ذبح کرنے کا حکم ہو، یا اپنے تئیں آگ میں ڈالنے کے لیے اشارہ ہو، تو ایسے سخت احکام کو بھی محبت کے جوش سے بجا لائے، اور رضا جوئی اپنے آقا کریم میں اس حد تک کوشش کرے کہ اس کی اطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ بہت تنگ دروازہ ہے، اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ زنا سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنا بڑا کام نہیں، اور جھوٹی گواہی نہ دینا کوئی بڑا ہنر نہیں، مگر ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا، اور اس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا، یہ وہ مرتبہ ہے کہ بجز صدیقوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان مامور ہے، اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنے خاص عنایات سے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے۔ چنانچہ خارق عادت، خارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے، یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ان توقعات پر جو ہم سے انہوں نے رکھی ہیں پورا اترنے والے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ اپنی سی کوشش کرتے رہیں، اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل بھی فرمائے گا۔ اللہ کرے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.